گالی گلوچ عام تھی، ذری سی بات پر تلواریں نکل جاتی تھی، کوئی بیٹا نہ اپنے باپ کا تھا، نہ باپ اپنے بیٹے کا تھا، کسی طرح کا کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ جنگیں معمولی بات پر جنگیں نسلوں تک چلتی، معمولی بات پر جنگیں نسلوں تک چلتی، دشمنیاں نسلوں تک چلتی، یہ ماحول تھا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کا مالی نہ ہوتا۔ یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، جیسا کہ پچھلے جمعے میں بتایا گیا تھا کہ اس جمعہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیریز شروع ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو، مختلف حصے بیک ٹو بیک انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کا ماحول، یا آپ یوں کہہ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے اس دنیا کا کیا ماحول بنایا، عرب کا کیا ماحول بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اس خاندان کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ خاندان کو اللہ رب العزت نے کس طرح محفوظ رکھا۔ یوں اگر ہم دیکھیں گے تو ساری کی ساری دنیا دادا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے موجود تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور گارے کے درمیان تھے، ابھی ان کا پتلا بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو یوں معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اس دنیا کو بنانے سے پہلے سے تھی، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، بہت سارے مقررین کا کہنا ہے، بہت سارے محدثین کا کہنا ہے کہ اگر محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ رب العزت کا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجیں، تو اس دنیا کو بنایا ہی نہ جاتا۔ جو جد امجد ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو لڑکے تھے ہونہار، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مبعوث فرمائے گئے، جو پیدا کیے گئے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے۔ تو یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو جد امجد ہیں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی زندگی پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی بقرعید کے موقع پر۔ ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر جوانی تک اور آخری عمر تک توحید کے داعی تھے، توحید پرست تھے، توحید کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، اور ہر طرح کے
ہر طرح کے غلط چیزوں سے، ہر طرح کی شرک سے، ہر طرح کے بت پرستی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خالی تھے۔ اور ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امتحانوں کی جو زندگی تھی، اس زندگی کو انہوں نے کتنے بہترین انداز سے پار کیا تھا، ہر پڑاؤ کو آسانی کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ بھیجا۔ ہم جانتے ہیں حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ لے گئے، تو وہاں سے گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی گویا کہ پوری دنیا کو وہاں سے ایک پیغام ملا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور وہ وہیں پر رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جب واپس گئے، جانے کے باوجود بار بار یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے اور مکہ مکرمہ سے واپس جاتے۔ پہلے آئے تھے، کعبۃ اللہ بنائے، پھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، پھر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو اہلیہ تھے ان کو تبدیل کر کے گئے۔ آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ جوانی کے وقت، شادی کے وقت ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے لیکن ان کی اہلیہ وہاں پر موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ اشارہ دیا، اسماعیل سے کہہ دینا کہ وہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ جس وطن سے، جس سے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا، وہاں پر کچھ گڑبڑی تھی، تو اس خاتون کو بدلنا تھا، اس بیوی کو بدلنا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہلوایا کہ وہ اپنی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد کا اشارہ کدھر تھا، اور انہوں نے دوسرا نکاح کیا۔ اس دوسرے نکاح سے کی جو نسل چلی، اس نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً کئی ہزار سال کا وقفہ گزرا، اس کے بعد ایک جد امجد کا نام آتا ہے قصی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے پانچویں پشت پہ ایک نام آتا ہے قصی، تو وہاں پر ہماری نگاہ رکتی ہے اور سیرت نگاروں کی نگاہ رکتی ہے۔ اس کے درمیان بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا ہیں، ان سب کے بارے میں بھی باتیں موجود ہیں، لیکن اہم بات جو بتائی جاتی ہے وہ قصی کی ہے۔ وہ یوں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ان کے بھی کچھ بیٹے تھے، 12 بیٹوں کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر حکومت ان کی نہیں تھی۔ دینی اعتبار سے پیشوا تو یہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہاں پر بادشاہ کوئی اور تھے، اور وہ تھے چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے کے طور پر وہاں پر زمزم کا جو کنواں آ گیا تھا، اس کنویں کو دیکھ کر آپ جیسا کہ جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام سے پہلے جو مکہ مکرمہ تھا وہ پورا صحرا تھا، خالی ایک عمارت جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی کعبۃ اللہ کی، اس کے علاوہ وہاں پر کچھ موجود نہیں تھا، پوری ریت ہی ریت تھی، تو وہاں پر کوئی ٹھہرتا نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معجزے کے اعتبار سے وہاں پر زمزم کا کنواں کھدا، میں اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، انشاءاللہ کسی وقت ضرور بتائیں گے، لیکن جب وہاں پر آب زمزم برآمد ہوا، زمزم کا پانی جب وہاں برآمد ہوا تو وہاں پر قافلے رکنے لگے۔ انہی قافلوں میں سے ایک قافلہ ایسا تھا جس کے وہاں پر رکنے کی وجہ سے جو بہت زیادہ اچھے لوگ تھے، شریف لوگ تھے، عربی جاننے والے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح اسی قبیلے میں ہوا۔ تو جس قبیلے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس قبیلے کے لوگ، میں اس قبیلے کا نام بھول رہا ہوں، اس قبیلے کے لوگوں کو وہاں کی سرداری حاصل تھی، وہاں کی سرداری حاصل تھی کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں کہ سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے لوگوں کو ڈیل وہ کرتے تھے، لیکن دینی اعتبار سے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہاں پر نبی تھے، وہاں پر موجود تھے۔ بہرحال انہی کے خاندان میں
کئی سو سال تک انہی کے خاندان میں وہاں کی بادشاہت رہی، وہاں کی جو باغ دوڑ تھی، وہاں کی جو سیاست تھی، جہاں وہاں کے جو سردار تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان والے وہاں پر تھے۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جد امجد ہیں، قصی جن کا نام ہے، وہ بڑے ہوشیار تھے اور وہ بہت سمجھدار تھے۔ انہوں نے بنو خزاعہ یا بنو خزرت کے ساتھ مل کر، ایک اور قبیلہ تھا مکہ مکرمہ میں، ان کے ساتھ مل کر، چونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی خاندان کے جو لوگ تھے وہ آتے جو ہے ان کے اندر بت پرستی آ گئی تھی، ان کے اندر ظلم آ گیا تھا، ان کے اندر عورتوں کا احترام ختم ہو گیا تھا، ان کے اندر طرح طرح کی برائیاں آ گئی تھی۔ تو قصی نے کیا کیا کہ ایسے لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر حکمرانی کریں، یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قصی نے دوسرے قبیلے والوں کے ساتھ مل کر ان سے آپ اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرالی رشتہ دار تھے، جن کے ہاتھ میں باغ دوڑ تھی مکے کی، ان سے چھین لی، سرداری چھین لی، اور قصی وہاں کے جو ہے سردار ہو گئے۔ اور قصی نے جب اپنا جو ہے تسلط وہاں پر کیا اور وہاں پر لوگوں کو سنبھالنا شروع کیا، تو انہوں نے بہت سارے بہترین کام کیے۔ انہوں نے ان کے بہترین کاموں میں سے دو چار میں آپ کو بتاتا چلوں، ویسے بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے اطراف کا جو ماحول تھا اس ماحول کو درست کر دیا۔ کس اعتبار سے؟ تجارت کے اعتبار سے۔ آگے آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ چونکہ عرب کا جو معاشی معاملہ تھا، عرب جو کماتے تھے، جو کھاتے تھے، ان کا وہ کام تھا، بزنس تھا، اور بزنس کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ضروری تھا۔ لیکن اس وقت حالات اتنے خراب تھے، نہ بہن اپنے بھائی کا تھا، نہ بھائی اپنے بہن کی، نہ ماں اپنی اولاد کی، نہ اولاد اپنے ماں کی، نہ بچے اپنے باپ کے تھے، نہ باپ اپنے بچوں کے، نہ کوئی بھائی کا تھا۔ بہت خطرناک ماحول تھا، انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ تو ان خطرناک حالات میں قصی نے یہ کیا کہ اطراف کے لوگوں سے معاہدے کیے، اطراف کے لوگوں سے سفر کر کے ان سے ملاقاتیں کی، دوسرے قبیلوں سے اور دوسرے حکمرانوں سے، کہ بھائی تجارت تو بہت زیادہ ضروری ہے، ہمیں چاہیے کہ تجارتی قافلہ اگر جا رہا ہو تو اسے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ یہ بہت بہترین کام قصی نے کیا۔ اس کے علاوہ قصی نے ایک کام یہ کیا کہ سال میں ایک مرتبہ تجارت کے لیے جایا جاتا تھا، تجارت کرتے تھے لوگ، لیکن قصی نے لوگوں سے بات کر کے، دوسری حکومتوں سے بات کر کے سال میں 2 مرتبہ گئے، ایسا ایک پلان بنا دیا، جس کی وجہ سے قصی کو بہت زیادہ وہاں پر مقبولیت حاصل تھی اور امن بھی وہاں پر تھا قصی کے زمانے میں۔ تو قصی کے بعد پھر آئے ہاشم آئے، پھر ہاشم آنے کے بعد ہاشم نے تو اور زیادہ بہتر وہاں پر کام کیا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ہاشمی سے جانا جاتا ہے، ہاشمی خاندان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہاشم اصل میں مکے میں جب قحط سالی ہوتی، جب کاروبار نہ ہوتے، تو ہاشم کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے روٹی کھلاتے تھے، سالن میں شیربے میں ڈبا کر روٹی کھلایا کرتے تھے، جس کے معنی یہ ہے، عربی میں کہتے ہیں روٹیاں توڑنے والے کو، بعض لغات میں، بعض ڈکشنریز میں ہے کہ روٹیاں ڈبو کر کھلانے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا، اور وہاں سے وہ جو ہے پورا خاندان ہی بنو ہاشم مشہور ہو گیا۔ تو قصی کے بعد جب ہاشم آئے تو انہوں نے اور زیادہ بہتر کیا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے لیے جو ہے کھانے کا انتظام کرنا، حاجیوں کے لیے، چونکہ حج ہوا کرتا تھا، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، راستے کا انتظام کرنا، ٹھہرنے کا انتظام کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ تھے انہی کے حصے میں تھے۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں گویا کہ ایک ماحول بنا دیا گیا تھا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ اسی لیے میں نے خطبے میں جو آیتیں میں نے پڑھی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ ایسے جانتے تھے جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ میں ایک صحابی کا نام بھول رہا ہوں، وہ صحابی اسلام سے پہلے، وہ صحابی توریت کے عالم تھے، اسلام سے پہلے وہ بہت بڑے عالم جانے جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے پوچھا کہ آپ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی اولاد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے جانتا ہوں، اس لیے کہ پہلی کتابوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کیے گئے۔ ایک اور آیت میں نے جو پڑھی اس کے اندر بتایا گیا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، پورے نبیوں سے یہ کہا گیا کہ تمہارے بعد ایک نبی آئیں گے، اس نبی پر تم ایمان لانا اور اس نبی کی تم کیا کرنا؟ مدد کرنا۔ تو یہ اتنی بڑی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسی بات کہ نبیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر زندہ ہو، اگر تم اس وقت موجود ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم ان پر ایمان لائیں اور تم ان کی مدد کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا میں وہ نبوت کی لائن ہو یا وہ سیاست کی لائن ہو، وہ کسی بھی طرح کا ماحول ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے پوری دنیا جانتی تھی کہ ایک نبی آنے والے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ گویا کہ یوں ہم کہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کے لیے یہ پوری دنیا برپا کی گئی ہے، اس نبی کو یہاں پر تشریف لانا ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ بہت سارے لوگ جو بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ عرب کا ماحول، مکے کا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا تھا، تو اس میں یہ چیزیں خاص طور سے بیان کی جاتی ہیں کہ عورتوں کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، اولاد کا لحاظ نہیں کیا جاتا تھا، لوٹ مار عام تھی، گالی گلوچ عام تھی، ذری سی بات پر تلواریں نکل جاتی تھی، کوئی بیٹا نہ اپنے باپ کا تھا نہ باپ اپنے بیٹے کا تھا، کسی طرح کا کوئی ایجوکیشن نہیں تھا، کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ جنگیں معمولی بات پر جنگیں نسلوں تک چلتی، معمولی بات پر جنگیں نسلوں تک چلتی، دشمنیاں نسلوں تک چلتی، یہ ماحول تھا، یہ حقیقت ہے۔ لیکن میرے دوستوں، بعض مورخین نے، بعض تاریخ لکھنے والوں نے عرب کی کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کی ہیں جو چیزیں ہم بعد میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے اندر دیکھی، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، ان کچھ چیزوں کو میں نے لایا ہے، میں آپ کے وہ گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بد سے بدتر ماحول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ماحول تھا وہ بد سے بدتر تھا، لیکن اس کے باوجود ایک چیز ان کے اندر یہ تھی کہ اخلاق بہت اچھے تھے، کچھ لوگوں کے اخلاق ان کے اندر بہت اچھے تھے کہ اگرچہ زمانہ جاہلیت تھا، اگرچہ لوگوں کے اندر خونخواری عام تھی، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اخلاق بہت بہترین تھے، جن کی وجہ سے انسانیت دم لے رہی تھی۔ اس لیے کہ کچھ لوگ اچھے ہوں گے تبھی تو ان کی نسل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ خاندان بہت پاک باز تھا۔ اسی لیے آپ کو بعد میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، ایک جگہ ایک بادشاہ نے کفار سے پوچھا کہ تمہارے پاس جو نبی آئے ہوئے ہیں اس نبی کا نسب کیسا ہے۔ ایک بادشاہ نے کفار سے پوچھا، یعنی کہ دشمنان اسلام سے پوچھا کہ جو نبی تمہارے پاس آئے ہیں ان کا نسب کیسا ہے، تو اس نے بغیر سوچے سمجھے اس دشمن نے کہا کہ وہ عالی نسب والے ہیں، ان کے نسب میں ہم نے کبھی کسی کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کسی کو بدنگاہی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو امانت میں خیانت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی کو ظلم کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ تو میرے دوستو، وہ لوگ اسی ماحول میں موجود تھے، اخلاق ان کے اندر موجود تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد تھے۔ اسی طرح سے سخاوت ان کے اندر تھی۔ سخاوت کا مطلب ہے کہ لوگوں کو دینا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ خوبی بھی اس وقت موجود تھی۔ یہ جو میں خوبیاں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں، یہ وہ خوبیاں ہیں جو زمانے جاہلیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی موجود تھے۔ ایک اور چیز جو آتی ہے وہ یہ کہ وفا عہد، یعنی کہ وفاداری ان کے اندر تھی، اپنا سب کچھ وہ قربان کرتے لیکن بے وفائی نہ کرتے۔ عربوں کے اندر یہ بات موجود تھی، اگر کسی سے کوئی وعدہ کر دیا تو بس کر دیا، اپنی جان چھڑک دیتے، اپنی اولاد قربان کر دیتے، اپنی جائیداد قربان کر دیتے، لیکن وعدے کی خلاف ورزی وہ نہیں کرتے۔ جیسا کہ ہم بعد میں صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے بہترین طریقے سے وہ فدا تھے۔
ایک اور چیز جو بتائی جاتی ہے وہ خودداری ان کے اندر تھی اور عزت نفس ان کے اندر تھی. جب بات ان کی عزت پہ آتی، جب بات ان کے نفس پہ آتی، جب بات ان کے وعدے پہ آتی، جب بات ان کے زبان کی آتی، تو میرے دوستو کتابوں میں یہ صاف الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہ کرتے، وہ اپنے کاروبار کی بھی پرواہ نہ کرتے. ہم نے بات دے دی ہے تو بس بات دے دی ہے، جو بات دیتے اسی بات پہ وہ پکے رہتے. یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز ہے عزائم کی تکمیل. جو بھی وہ عزائم کرتے، جو بھی وہ ارادہ کرتے، انہوں نے اگر ارادہ کیا کہ یہاں کا ہمیں فتح کرنا ہے، اگر انہوں نے ارادہ کیا کہ یہ تجارت کرنا ہے، اگر انہوں نے ارادہ کیا کہ فلاں کی مدد کرنا ہے، تو بس کوئی چیز دنیا کی کوئی طاقت ان کو جو ہے اس سے روک نہیں سکتی تھی. تو یہ بھی ان کے اندر تھا کہ عزم اور حوصلہ جو تھا وہ بہت پختہ تھا، جس کو ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا. ایک اور چیز جو ہے وہ ہے حلم اور بردباری. اس کے باوجود کہ پورا ماحول بہت غلیظ تھا اور خون خرابے کا تھا، اس کے باوجود کچھ لوگ ایسے تھے جو نرم دل رکھتے تھے، جو سینے میں نرم دل رکھتے تھے اور بیواؤں کی مدد کرتے، یتیموں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑا پہناتے. ایسے لوگ بھی اس گئے گزرے زمانے میں موجود تھے اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں موجود تھے. ایک اور چیز جو آخری چیز ہے وہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اس زمانے میں دیہاتی جو تھے، دیہاتی جو بھولاپن تھا وہ بھی وہاں پر موجود تھا. جو لوگ شہر کے ہوتے وہ تو دیڑ و شاری کر لیتے، لیکن جو لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے ان کے اندر وہ بھولاپن تھا جس کی وجہ سے انسانیت باقی تھی. کل ملا کر میرے دوستو 5 سے 6 میں نے پوائنٹس بتائے ہیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے عرب کے ماحول میں موجود تھے اور ان میں جو تھے ان میں سب سے نمایاں جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث ہونا تھا وہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود تھے. تو یوں عرب کا جو ماحول تھا 2 طرح سے بھی ہمارے سامنے آ گیا. کئی اعتبار سے میرے خیال سے ہمارے سامنے آ گیا کہ نبیوں کو کس طرح سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ آپ کے بعد ایک نبی آنے والے ہیں. پھر اس کے بعد جو سردار تھے وہ پورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاندان کے لوگ تھے. وہاں پر جس طرح کے جو اچھائیاں تھیں وہ تمام چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے اندر موجود تھیں. تو یہ ہوئی آج کی بات. انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلے خطاب میں انشاءاللہ جو زمزم کا کنواں ہے وہ کنواں کھو چکے تھے، وہ کنواں جو ہے دنیا سے ختم ہو گیا تھا، اس کنویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے کیسے باہر نکالا. پھر ایک واقعہ ہے واقعہ فیل، یعنی کہ ابرہہ نے کعبہ کو ڈھانے کے لیے، کعبہ کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک نیت کی تھی ایک بادشاہ نے. پھر اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے کس طرح سے کس انداز سے ڈیفینس کیا. یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعہ میں جاننے کی کوشش کریں گے.